کہ فیروزہ نے کنیز شبانہ سے کہا کہ ہماری اس خوشی کا انعام شہزادہ فیروز بخت سے لے لینا۔ واہ میرے دوست، تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ تو نے فیروزہ کو خط بھیج کر میری محبت کی تقدیر ہی بدل دی۔ اگر تو فیروزہ کو خط نہیں بھیجتا تو فیروزہ تو تم سے شادی کرنے سے انکار ہی کر دیتی۔ تم انکار کر رہی ہو بیٹی، شادی سے انکار کر رہی ہو کہ دانیال کی سلطنت کے شہزادے فیروز بخت سے تم شادی نہیں کرو گی۔ یہ رشتہ تو 18 سال پہلے طے ہو چکا تھا نور نظر، اور جس نے یہ رشتہ طے کیا تھا وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ جزیرہ قاغان کی سلطنت کا بادشاہ ہے، ہمارا محسن ہے، جس نے تمہاری شادی کے لیے دنیا بھر کے نایاب اور انمول تحفے جمع کر کے بھیجے ہیں۔ پرسوں تمہاری شادی کی تاریخ ہے، ابھی سے سب رشتے دار اور مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں۔ پرسوں شہزادہ فیروز بخت دولہا بن کر ہمارے محل میں تم سے نکاح کرنے آئے گا۔ اگر قاضی محترم کے پوچھنے پر تم نے انکار کر دیا اور فیروز بخت کو قبول نہیں کیا تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی، ہم جیتے جی مر جائیں گے بیٹی، مر جائیں گے۔ ابا جان، اللہ آپ کو اور آپ کی عزت کو سلامت رکھے۔ میں نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی اور مجھے جس تہذیب میں آپ نے پالا ہے، وہاں لڑکیاں نظر نہیں اٹھاتی، منہ نہیں کھولتی، خاموش رہتی ہیں، زبان سے اف تک نہیں کرتی، اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں اور پھر خود گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہیں۔ نہیں بیٹی، کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کی زندگی یوں ختم ہو جائے۔ میں محبت کی عزت کرتا ہوں، لیکن آفاق سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایک بار پہلے بھی آپ سے پوچھنے کی گستاخی کی تھی، آج پھر آخری بار آپ سے پوچھتی ہوں، آخر آفاق سے میری شادی کیوں نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کا جواب تو تقدیر بھی نہیں دے سکتی بیٹی، یہ ایک ایسا عجیب راز ہے جو میری موت کے بعد بھی نہیں معلوم ہوگا۔ اگر بیٹی تم مجھ بد نصیب باپ کی التجا قبول کر لو اور شہزادہ فیروز بخت سے شادی کر لو تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، ورنہ میری عزت تقدیر کی ٹھوکروں میں ہوگی۔ ایسا نہ کہیے ابا جان، پرسوں شادی ہے، میں شادی کروں گی، شہزادہ فیروز بخت سے ہی میرا نکاح ہوگا۔ بیٹی، فیروزہ، کل آفاق کے دوست فیروز بخت سے شادی کر رہی ہے شہزادی گل بہار۔ کیا فیروزہ کو آفاق اور فیروز بخت کی شیطانی تدبیر اور سازش کا پتہ چل گیا ہے؟ نہیں، اس شیطانی تدبیر کی اطلاع جس خط سے انہوں نے بھیجی تھی، میں نے ان سب کی بھلائی کے لیے وہ خط فیروزہ تک پہنچنے ہی نہیں دیا، لیکن میری اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، وہی ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ہاں شہزادی گل بہار، تم نے تو کہا تھا کہ تم آفاق سے شادی کر لو گی۔ آپ فکر نہ کریں، میری شادی آفاق سے ہی ہوگی۔ اس شادی میں دیر ہو سکتی ہے مگر یہ شادی ہوگی ضرور۔ آفاق فیروزہ کی محبت میں اس قدر کھو گیا ہے
कि उसने अभी तक मेरी पहनाई हुई मोहब्बत की अंगूठी को नहीं देखा। जैसे ही अपनी अंगूठी को मेरे हाथ में और मेरी अंगूठी को अपने हाथ में देखेगा तो वो खुद अपने आप से सवाल करेगा कि ये अंगूठी आई कहाँ से। ये अंगूठी कैसी है, किसकी है, मेरी उंगली में कैसे आई, मेरी अपनी अंगूठी कहाँ है? मेरे पास। ये देखो मेरे महबूब आफाक, माफ कीजिएगा, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आफाक जरूर हूँ मगर आपका महबूब नहीं। इसमें आपका कसूर नहीं, मर्द होते ही बेवफा है। सुना था, आज देख भी लिया। ये देखो मेरे महबूब आफाक, ये है तुम्हारी मोहब्बत की निशानी जो तुमने खुद अपने हाथों से मुझे पहनाई थी। क्यों जाने गुलबहार, कुछ याद आया? हाँ, कुछ याद आता है। जब कुछ याद आता है तो सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने पहले तुम्हें अपने दिल में बिठाया, फिर अपनी सल्तनत की तख्त पर बिठाया, याद है ना? मगर ये सब कुछ कैसे हुआ? वैसे ही हुआ जैसे तुम्हें याद आ रहा है। हमने बादलों में, आसमानों में सैर की है। मगर ये ख्वाब था। नहीं, हकीकत थी। उसका सबूत ये अंगूठी है। अगर ये हकीकत है तो इस हकीकत को मैं ख्वाब बना दूंगा। लोग ख्वाब को हकीकत बनाना चाहते हैं, तुम हकीकत को ख्वाब बना दोगे? मेरे महबूब आफाक, मुझे शौहर की जरूरत है। मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी आबाद करने के अलावा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ। मुझसे शादी में ही तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की भलाई है, इसलिए अपने दिल को मुझसे शादी करने के लिए राजी कर दो। नहीं, शादी मैं सिर्फ फिरोजा से ही करूंगा। तलाक दी हुई फिरोजा से शादी करोगे? ये राज तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। तुम्हारी जिंदगी में इस नई तदबीर और साजिश में जरा सी भूल चूक हो गई तो तुम्हारा, फिरोजा का और फिरोज बख्त का बड़ा ही दर्दनाक अंजाम होगा। खानदान की बुनियादें हिल जाएंगी, भेदों और राजों की दीवारें गिर पड़ेंगी, ख्वाबों के महल ढेर हो जाएंगे और तुम्हारी ये मोहब्बत की एक कब्र, एक मकबरा बनकर रह जाएगी। और दोस्त फिरोज बख्त डूबते को बचाने की कोशिश में खुद डूब जाएगा, सिर्फ एक राज की खातिर। क्या है वो राज? क्या तुम जानती हो? खुदारा मुझे वो राज बताओ, बताओ राज क्या है? बता दूंगी, लेकिन जो चीज मुफ्त में मिल जाती है उसकी कोई कदरों कीमत नहीं होती। मैं वो खानदानी राज बता दूंगी, मगर मुझे उसकी कीमत चाहिए। क्या? कितनी कीमत? क्या चाहिए? तुम्हारी जिंदगी और तुमसे शादी। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये कीमत देने से ही अगर मुझे राज मालूम करना है तो मुझे राज मालूम नहीं करना। ये लो, ये ख्वाब और हकीकत का सबूत, तुम्हारी मोहब्बत की निशानी मुझे नहीं चाहिए। ये लो।
جزیرہ گلرنگ کی شہزادی گل بہار تمہاری کنیز رازداں پری حاضر ہے۔ پری رازداں، یہ کیا راز ہے کہ میری جادو اور میری محبت کا اثر شہزادہ آفاق پر کیوں نہیں ہوا؟ میری جادو اور میری محبت کی طاقت میں بند کر وہ ابھی تک میرا دیوانہ کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ اس کے گلے میں پرانی خانقاہ کے فقیر بابا کا دیا گیا کرامتی ہار ہے۔ وہ ہار جب تک شہزادہ آفاق کے گلے میں رہے گا اس پر کسی کی محبت کا جادو یا اور کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اے عظیم ساحرہ گل بہار، فی الحال تیرا جادو بیکار ہے۔ اس بزرگ فقیر بابا نے شہزادہ آفاق کو وہ کراماتی ہار کیوں دیا تھا؟ وہ ہار دینا بھی فقیر بابا کی ایک مجبوری تھی۔ جب شہزادہ آفاق کے بادشاہ باپ اور فیروزہ کے سرپرست باپ نے آفاق اور فیروزہ پر بڑی سخت پابندی لگا دی تھی تو آفاق اور فیروزہ اپنے اپنے محل سے بھاگ کر اپنی سلطنت سے بہت دور جزیرہ گمنام میں ایسی جگہ پہنچ گئے جو کہ موت کے جزیرے کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں اور وہاں صرف ایک بزرگ فقیر بابا رہتا تھا۔ آفاق اور فیروزہ اس فقیر بابا کے پاس پناہ لینے کے لیے اور چھپ کر رہنے کے لیے گئے، لیکن فقیر بابا نے ان پر یہ شرط لگا دی کہ تم دونوں نکاح شادی کر کے آ جاؤ تو پھر میں تمہیں یہاں رہنے کے لیے جگہ دے سکتا ہوں، جب تک شادی نہ ہو ایک دوسرے کو چھونا تک نہیں۔ اور اس کراماتی ہار کے ذریعے جب ملنا چاہو مل سکتے ہو، اگر اچانک کوئی آ جائے